السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ تو میری ایک بات مان لے اور اس کے عوض مجھ سے 4 نعمتیں لے لے۔ اس پیشکش پر فرعون نے کہا کہ وہ ایک بات کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو علی الان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں، وہ بلندی پر افلاک، ستاروں اور پستی میں انسانوں، شیاطین، جنات اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے، نیز پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق ہے۔ اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثل ہے، اور وہ ہر شخص و ہر مکان کا نگہبان ہے اور عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے اور بندوں کے دلوں کی باتوں پر مطلع ہے، سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا ہے۔ وہ ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے، حکم اسی کا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ یہ سب سن کر فرعون نے کہا کہ اچھا، اس کے عوض میں وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو آپ ہم کو دیں گے، تاکہ شاید ان عمدہ وعدوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے اسلام سے سینکڑوں کے کفر کا کفل ٹوٹ جائے اور وہ لوگ مشرف با اسلام ہوں، اور آپ کی ان باتوں سے میری شریلی زمین میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبزہ پیدا ہو جائے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جلد اپنے وعدوں کو بیان کرو، ممکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے فرعون کو 4 چیزوں کا انعام سنانا شروع کیا۔ وہ فرمایا کہ اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بیمار نہ ہوگا، اور تو خود موت کو طلب کرے گا، یعنی اپنے جسم میں تعلق مع اللہ کا ایسا خزانہ دیکھے گا جس کے ملنے کی توقع میں تو اپنی تمام خواہشات نفسانیہ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرنے کے لیے مجاہدات میں جان تک دینے کو تیار ہوگا۔ جس طرح کسی کے گھر میں خزانہ دفن ہو تو اس مدفون خزانہ کی خاطر خوشی خوشی اپنے گھر کی ویرانی کو تیار ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عاشقین اپنی خواہشات کے گھر کو رضائے مولا اور تعلق مع اللہ کی دولت حاصل کرنے کے لیے خوشی خوشی ڈھا دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر پھر جو دولت ملتی ہے وہ 7 براعظموں کی بادشاہت سے بہتر ہے۔ واقعی خواہشات کے بادل کو پھاڑنے کے بعد ہی ماتاب حقیقی کا روشن چہرہ دیکھنے والوں کو مست کرتا ہے۔ اے فرعون، دوسری نعمت یہ ملے گی کہ تم اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ مصروف ہو جاؤ گے۔ جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے، اسی طرح یہ دنیائے حقیر تجھے اپنے اندر مشغول کر کے مولائے حقیقی سے محروم کیے ہوئے ہے۔ آدمی کیڑے کی طرح اپنے جسم کو لذتیں پہنچانے میں مصروف ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے تو وہ متنبہ ہو کر ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے رگ و ریشہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سما جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ مزین ہو جاتا ہے۔ تیسری نعمت تجھے یہ ملے گی کہ ابھی تو ایک ملک تجھے عطا ہوا ہے اور اسلام کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تو تجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے کی حالت میں عطا ہوا ہے، تو پھر اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا؟ جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اس کی عنایت وفا کی حالت میں کس درجہ ہوگی؟ اور چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تو جوان رہے گا اور تیرے بال ہمیشہ کالے رہیں گے، اور یہ نعمتیں یعنی جوانی اور بالوں کا ہمیشہ کالا رہنا وغیرہ ہمارے نزدیک بہت ہی حقیر نعمتیں ہیں، مگر چونکہ میرا واسطہ ایک نادان بچے سے پڑا ہے اور بچوں کو یہی وعدہ پسند آتا ہے کہ اگر تم مکتب جائے گا تو تجھے اخروٹ دوں گا، حالانکہ علم کی نعمت کے سامنے ایک اخروٹ کی کیا حیثیت ہے۔ ان وعدوں کو سن کر فرعون کا دل کچھ اسلام کی طرف مائل ہوا اور اس نے کہا کہ اچھا، میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد وہ گھر گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ سارا مواجرہ بیان کیا۔ حضرت آسیہ نے سارا واقعہ سن کر کہا، ارے اس وعدہ پر
اپنی جان قربان کر دے کیونکہ کھیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے۔ اب تک جو وقت گزرا ہے بے سود گزرا ہے۔ حضرت عاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور زاروں قطار رونے لگی، اور ان کو ایک جوش آ گیا اور کہا تجھے مبارک ہو، آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے، مگر تیرے ایوب کو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تاج چھپانا چاہتا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اے فرعون تم مشورہ نہ کرتا، تجھے تو اسی مجلس میں فوراً اس دعوت کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ یہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی ہے، یہ ایسی ویسی بات تو نہ تھی جس میں تم مشورہ کرتا پھرتا ہے۔ یہ تو ایسی بات تھی کہ سورج جیسے اونچے رتبے کی مخلوق کے کان میں جا پڑتی تو وہ سر کے بل اس کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آ جاتا۔ تجھے معلوم ہے کہ یہ کیا وعدہ ہے اور کیا عطا ہے۔ اے فرعون، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت تجھ پہ ایسی ہے جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں ہے کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو یار فرما رہے ہیں۔ ارے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کرم کو دیکھ کر خوشی سے تیرا پتا کیوں نہیں پھٹ گیا اور وہ برقرار کیسے رہا۔ اگر تیرا پتا خوشی سے پھٹ جاتا تو دونوں جہاں سے تجھے حصہ مل جاتا، دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات عطا ہو جاتی۔ حضرت عاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری تقریر سن کر فرعون نے کہا اچھا، ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ لیں گے۔ حضرت عاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس سے یہ واقعہ ہرگز بیان نہ کرو گے کہ وہ اس کا اہل نہیں، بھلا اندھی بڑھیا بادشاہی کی قدر کیا جانے۔ لیکن فرعون نہ مانا اور حامان سے مشورہ لیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نا اہل کے مشیر بھی نا اہل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیر تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ابو جہل کا مشیر ابو لہب تھا۔ ہر شخص اپنے ہم جنس سے مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ الغرض فرعون نے حضرت عاصیہ کی بات نہ مانی اور سارا واقعہ اپنے وزیر حامان کے سامنے بیان کر ڈالا۔ فرعون کی باتیں حامان نے جب سنی تو بہت اچھلا کودا اور غم سے اپنے گریبان چاک کر ڈالا اور شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ وہ ویلا کرتے ہوئے کہنے لگا، ہائے حضور کی شان میں موسیٰ علیہ السلام نے ایسی گستاخی کی۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کے مسخر ہے، مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں، وہ سلاطین آپ کے آستانے کی خاک بخوشی چومتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت توہین کی، آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مسجود اور معبود بنے ہیں، اور آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ آپ خدا ہو کر اپنے ہی بندے کا بندہ بننے کے لیے مشورہ کرتے ہیں۔ میرے نزدیک تو ہزاروں آگ میں جلنا اس توہین سے بہتر ہے۔ اگر آپ کو اسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے تو ہمیں پہلے مار ڈالیے تاکہ میں حضور کی یہ توہین اپنی آنکھ سے نہ دیکھوں۔ آپ میری گردن فوراً اڑا دیں کہ میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے، یعنی ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائیں اور ہم ان کے غلام بن جائیں۔ یہ تکبر جو حامان میں تھا زہر قاتل کی طرح تھا، اور اسی زہر آلودہ شراب سے حامان بدمست ہو کر احمق ہو گیا تھا، اور اس ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون حامان کے بہکانے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر تیری قسمت میں یہ ہدایت نہ تھی، ہم کیا کریں۔ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ کبھی بھی خیر اور نیکی کے کام میں تاخیر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان روڑے اٹکا کر خیر کے اس کام سے محروم کر دے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے مشیر اور دوست کسی مخلص اور نیک آدمی کو بنائے تاکہ خیر کے امور میں اس کے ساتھ تعاون کرے۔ برے دوست اور غلط مشیر سے بچے، کیونکہ ایسے لوگ خود بھی ڈوبتے ہیں اور اپنے ساتھ والوں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ تکبر ایسی بیماری ہے کہ یہ آدمی کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے راستے سے ہٹا کر تباہی اور بربادی کی وادیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ جیسا کہ حامان اور فرعون اپنے تکبر کی وجہ سے
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا و آخرت میں رسوا ہوئے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تو دیکھتے رہیں اسلامک ڈائل۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔